السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان محمد جاوید آپ کی خدمت میں حاضر ہے، آپ کو سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ مذہب جو ہے نا انسان کی اپنی چوائس نہیں ہوتی۔ انسان جس ماحول میں پیدا ہوتا ہے یا جس فیملی میں یا ریاست میں پیدا ہوتا ہے، وہاں جو آئیڈیالوجی چل رہی ہوتی ہے مذہب کے حوالے سے، انسان اس کو اختیار کر لیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے کہ بچہ اپنی فطرت پر مسلمان پیدا ہوتا ہے، یہ اس کے والدین ہی ہوتے ہیں جو اسے یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ تو آج جو میں کتاب جس کا تعارف آپ کو کرانے لگا ہوں، یہ ایک خوبصورت کتاب ہے، اچھی کتاب ہے۔ یہ کتاب ہے اسلام از یور برتھ رائٹ۔ بہترین کتاب لکھی ہوئی ہے، اچھی کتاب لکھی ہوئی ہے۔ دارالاسلام نے اس کتاب کو چھاپا ہے، اور دارالاسلام لندن میں، سعودیہ میں، لاہور میں اس کے پبلشنگ ادارے ہیں۔ اس کو کمپائل کیا ہے مجید الراسی نے، اور 2003 میں یہ کمپائل ہو کر آئی ہے۔ اس کا جو سینٹرل آئیڈیا ہے اس کا وہ وہی ہے کہ کون سا دین درست ہے اور تلاش کرنے والا اسے کیسے جان سکتا ہے۔ کتاب کو 14-15 چیپٹرز میں تقسیم کیا گیا ہے، اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے۔ کتاب ہمیں یہ بتاتی ہے، جو چیپٹرز ہیں، پہلا چیپٹر جو ہے وہ کہتا ہے پرپز آف کریشن از ٹو ورشپ گاڈ الون، یعنی جو انسان کی تخلیق کا مقصد ہے اکیلا، وہ یہی ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ سیکنڈ جو چیپٹر ہے اس کا جو کور آئیڈیا ہے وہ بتاتا ہے بیسک میسج آف اسلام از ٹو ورشپ گاڈ الون وداؤٹ اینی میڈیٹر، کسی بھی میڈیٹر یعنی درمیان میں کسی کو نہ لائے بلکہ صرف اللہ کی عبادت کرے۔ تھرڈ ہے ایویڈنسز دیٹ اونلی گاڈ ہیز دا رائٹ ٹو بی ورشپڈ۔ تھرڈ ایویڈنسز یعنی جو جتنے بھی ہمیں ثبوت ملتے ہیں قرآن اور سنت سے، وہ کیا ہے؟ اونلی گاڈ ہیز دا رائٹ ٹو بی ورشپڈ، کہ صرف یہ اللہ تعالیٰ کو یہ حق چاہتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ فورتھ ہے دا میسج آف فالس ریلیجن از ورشپ آف کریشن انسٹیڈ آف گاڈ۔ وہ کہتا ہے کہ جو غلط مذاہب ہیں وہ کہتے ہیں تخلیق کی عبادت کی جائے اور تخلیق کار کی عبادت نہ کی جائے۔ یہ وہ کہتے ہیں ایک غلط نظریہ ہے، پیگن ہے، پیگنزم ہے، یہ کفر ہے۔ ففتھ ہے گاڈ اینڈ ہز کریشن آر ٹوٹلی ڈفرنٹ اینٹیز، ہی از اونلی ون ڈسٹنکٹ فرام ہز کریشن۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا اکیلا ہے، مختلف ہے اپنی کریشن سے اور الگ تھلگ ہے۔ اگلا چیپٹر ہے دا ڈیوائن اوریجن آف دا نیم آف دا ریلیجن اسلام اینڈ کمپریہنشن آف اٹس میننگ پوائنٹس ٹو اٹس ٹروتھ، کہ ڈیوائن اوریجن آف دا نیم آف ریلیجن اسلام جو ہے اور اس کی سمجھ جو ہے وہ کیا کرتی ہے، اس کی میننگز پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، ٹروتھ یعنی سچائی کو۔ اگلا پوائنٹ 7 آتا ہے اسلام's بیسک پرنسپلز اینڈ کیریکٹرسٹکس پوائنٹ ٹو اٹس ٹروتھ۔ اسلام کے جو بنیادی عناصر ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ سچائی کی طرف ہی لے جاتے ہیں، سچ کو ہی کھنگالتے ہیں، سچ کی بات کرتے ہیں۔ 8 پوائنٹ ہے قرآن از دا ورڈ آف گاڈ دیٹ واز پریزروڈ تھرو آؤٹ دا ایجز۔ قرآن از دا ورڈ آف گاڈ، قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ تخلیق ہے، اللہ کا کلام ہے، اینڈ واز پریزروڈ، اور اس کو محفوظ کیا گیا ہے تھرو آؤٹ دا ایجز، تمام زمانوں کے لیے اس کو محفوظ کر دیا گیا ہے۔ 9 اس کا پوائنٹ آتا ہے اسلامک ٹیچنگز آر یونیکلی ریشنل اینڈ انکمپلیکیٹڈ۔ اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ ریشنل یعنی عقلی ہیں، یعنی عقل سے آپ سوچیں گے تو اس کی تعلیمات کو سمجھ سکیں گے، اینڈ انکمپلیکیٹڈ اور سادہ ہیں، پیچیدہ نہیں ہے۔ 10 اس کا پوائنٹ ہے وہ آتا ہے اس کا آئیڈیا پرافٹس آر ہیومن بینگس سینٹ بائی گاڈ ٹو کنوے اینڈ ریسیو دا اوریجنل میسج، کہ جو انبیاء ہیں وہ انسان ہیں جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ پیغام کو پہنچاتے ہیں، جو اوریجنل پیغام ہے وہ اللہ کی مخلوقات تک پہنچاتے ہیں۔ ورشپ آف گاڈ الون یعنی مونوتھیزم کی بات ہے کہ وحدانیت کی، اللہ کو ایک ہونا چاہیے، اینڈ اوائڈنس آف ورشپنگ اینی تھنگ بسائڈ ہم، اور اس کے علاوہ تمام چیزوں کو اوائڈ کیا جائے، ان سے گریز کیا جائے، کسی چیز کی عبادت نہ کی جائے۔
اس کے بعد بات کرتے ہیں prophets are only human beings sent by God to be examples of how the scriptures were to be understood and implemented. They were created from mother and یہ بات کر رہے ہیں کہ جو انبیاء ہیں وہ محض جو ہے نا انسان تھے، اور پھر اسکرپچر کی بات ہوتی ہے کہ وہ ان کو کیسے سمجھا گیا، امپلیمنٹ کیا گیا. پھر وہ بات کرتے ہیں آدم علیہ السلام کی اور جیسس کی، کہ ایک جو ہے ماں اور باپ کے بعد بغیر پیدا ہوا تھا آدم یعنی، اور دوسرا والد کے بغیر پیدا کیا گیا. یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا. 11th ہے اسلام از دا اونلی ریلیجن دیٹ از رائٹ کنسیپٹ آف گاڈ. اسلام ہی صحیح کنسیپٹ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اور فری آف اینی کنفیوژن اور irrational فیکٹس، یعنی غیر عقلی استدلال کے بغیر ہی اسلام جو ہے نا اس کا اللہ تعالیٰ کا صحیح کنسیپٹ دے رہا ہے. 12واں ہے اسلامک سورسز ہے the obvious proof that affirm the fact that God has sent Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam of God with the universal message of Islam that supersedes all previous messages. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا گیا، اور تمام اس سے پہلے کی جو تعلیمات ہیں وہ کیا ہو گئی ہیں، وہ میسیجز کو ہٹا لیا گیا ہے، ان کو ختم کر دیا گیا ہے. 13واں پوائنٹ ہے اٹ از پروف، یہ پروف کیا جاتا ہے دیٹ اسلام از ری-اسٹیٹمنٹ آف دا بیسک میسج آف آل ریلیجنز، یعنی یہ ری اسٹیٹمنٹ ہے تمام مذاہب کے پیغامات کا. ورشپ آف گاڈ، اعلان کہ ایک اللہ کی عبادت کریں. دا لاسٹ ریلیجن آف پیپل، یہ لوگوں کے لیے آخری مذہب ہے، ہر آنے والے وقت کے لیے ہے. ایوری ون ہو ہیئرز اباؤٹ اٹ should follow it, and whoever rejects it means that he has rejected the message of God. جو اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے سمجھ لے اس نے سب کچھ ایکسیپٹ کر لیا، اور جو ریجیکٹ کرتا ہے وہ سمجھ لے کہ اس نے اللہ کے پیغام کو ریجیکٹ کر دیا، اور accordingly will be cast into hell، اور اسے hell میں یعنی جہنم میں پھینکا جائے گا. 14th پوائنٹ ہے اسلام از یونیورسلی اٹینیبل بائی آل پیپل ایٹ آل ٹائم، یعنی اس کو ہر وقت تمام وقتوں کے لیے انسان جو ہے نا اختیار کر سکتے ہیں. These are 14 basic components of what logic and rationality dictate for Islam to be considered the last and true religion of God, which all people show and follow. ہاں جی، یہ کیا کہتے ہیں کہ 14 پوائنٹ ہیں جن میں لاجک ملتی ہے، ریشنلٹی ہے، عقل کی بات ہے، ان کو سمجھنا چاہیے اور لوگوں کو اسے اختیار کرنا چاہیے. آخر میں جو ہے نا وہ جو لکھنے والا لکھاری ہے وہ ہدایت کرتا ہے ریڈرز کو کہ صحیح راستے پر آ جائیں، اور اپنی ایبیلٹی جو آپ کو اللہ نے دی ہے اس کو سمجھیں، فریڈم کو، آزادی کو، چوائس کو، اور اسلام کے میسج کو ایکسیپٹ کریں. if you accept his call، اگر آپ اس کی کال کو قبول کر لیتے ہیں then you will be warmly welcomed into paradise، تو آپ کو جنت میں خوش آمدید کہا جائے گا. if you reject it، اگر آپ اسے مسرت کرتے ہیں you will be in a rude awakening once you die، اگر آپ فوت ہو گئے تو آپ جب جاگیں گے تو آپ کی جگہ بہت بری ہوگی. the biggest shock of your life، تو آپ کی زندگی کا یہ سب سے بڑا دھچکا ہوگا. اس کے بعد وہ آگے بات بیان کر رہے ہیں ہاؤ ٹو بیکم اے مسلم. وہ کہتے ہیں ٹو بی اے جو ون مسٹ، اگر کوئی یہودی بننا چاہتا ہے تو اسے کیا ہوگا، ڈینائی دا پرافٹ ہوڈ، یعنی انبیاء کی ڈینائل کرنا پڑے گی، نبی ماننا پڑے گا جو ہے نا. جیسس کی بھی ڈینائل ہوگی، انجیل کی ڈینائل کریں گے، اس کو نفی کرنا پڑے گی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، قرآن کی. اگر کرسچین ہے تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ اللہ جو ہے نا has partners, a mother, a son and a spirit. Believe that God became a man and descended on earth to die for the sins of people. Deny of the پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی بھی ڈینائل ہوگی. لیکن اگر آپ مسلمان بنتے ہیں تو پھر کیا ہوگا، آپ کیا کریں گے، bear witness that no one deserve worship except God. اس میں صرف اللہ کی، ایک اللہ کی بات ہے. reject all false gods، تمام جو غلط قسم کے خدا ہیں ان کی ریجیکشن ہے. believe in all prophets، تمام انبیاء پر جو ہے نا ایمان لانا ہے. اس میں اسلام کہتا ہے آپ نے ہر نبی پر ایمان لانا ہے.
इंक्लूडिंग मोसेस, मूसा पर एंड जीसस और ईसा अलैहिस्सलाम पर, उन पर भी ईमान लाना है, और आखिर नबी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाना है, स्क्रिप्चर्स यानी इस आसमानी किताबों पर ईमान लाना है। यानी ये सारी चीज़ें हैं इस्लाम के अंदर। इसलिए इस्लाम जो है इत्दाल का दीन है, मज़हब है, और राइटर कहता है कि इसको अख्तियार किया जाए, इसके अंदर निजात है, इसके अंदर भलाई है। जनाबे वाला ये किताब जो है इस्लाम इज़ योर बर्थ राइट, खूबसूरत किताब है, मजहबी किताब है, दीन के ऊपर गुफ्तगू की गई है और तरगीब दी गई है इस्लाम को अख्तियार करने की। छोटी किताब है लेकिन बड़े लॉजिकल अंदाज से लिखी गई है, इसके अंदर दलीलें दी गई हैं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ज़रूर इस पर कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।